مشہور و معروف اسکالر اور ماہر اقبالیات ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کہتے ہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے مدلل، پر اثر اور خوبصورت نثر لکھنے کی صلاحیت عطا کی۔ اگر کوئی شخص ان کے افکار سے اختلاف رکھتا ہو تو بھی وہ ان کی نثر کا اسیر ہو کر رہ جاتا تھا۔ اپنی خوبصورت اور قاری کو جذب کرنے والی اور اپنے سحر میں اسیر کرنے والی ان کے نثر کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ سورۃ الرحمن کے مختلف الفاظ کی جو تشریحات میں مولانا مودودی نے اپنی جان فشانی، محنت اور ریسرچ کو جس طرح بروئے کار لایا ہے، اس کی ایک مثال ایک اور لفظ کو لیتے ہیں ہم، لفظ اعلیٰ۔ ہم سورۃ الرحمن کی تلاوت کے وقت میں یہ بار بار پڑھیں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لیکن مختلف جگہوں پر لفظ اعلیٰ کی مختلف تفسیر کی گئی ہے۔ اس لفظ کو مولانا مودودی کیسے سمجھاتے ہیں، مولانا مودودی کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن کی خود تلاوت فرمائی یا آپ کے سامنے یہ سورت پڑھی گئی۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تم سے ویسا اچھا جواب نہیں سن رہا ہوں جیسا جنوں نے اپنے رب کو دیا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا، وہ کیا جواب تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں اللہ کا ارشاد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو جن اس کے جواب میں کہتے جاتے تھے کہ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون ترمذی، حاکم اور حافظ ابو بکر بزار نے حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کیا ہے کہ ان کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب لوگ سورۃ الرحمن کو سن کر خاموش رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ سورت اس رات جنوں کو سنائی تھی جس میں وہ قرآن سننے کے لیے جمع ہوئے تھے، وہ اس کا جواب تم سے بہتر دے رہے تھے۔ جب میں اللہ کے اس ارشاد پر پہنچتا تھا کہ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ اس کے جواب میں کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، حمد ساری تیرے ہی لیے ہے۔ آگے چل کر ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ لفظ اعلیٰ ایک وسیع المعنی لفظ ہے جس کو اس خطبے میں مختلف مواقع پر مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، اور جن و ان سے یہ سوال ہر جگہ موقع و محل کے لحاظ سے اپنا ایک خاص مفہوم رکھتا ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس لفظ میں معنی کی کتنی وسعت ہے اور اس میں کیا کیا مفہومات شامل ہیں۔ اعلیٰ کے معنی اہل لغت اور اہل تفسیر نے بالعموم نعمتوں کے بیان کیے ہیں۔ تمام مترجمین نے بھی یہی اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے، اور یہی معنی ابن عباس، قتادہ اور حسن بصری سے منقول ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کے صحیح ہونے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے اس قول کو نقل کیا ہے کہ وہ اس آیت کو سن کر بار بار لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد کہتے تھے۔ لہٰذا زمانہ حال کے بعض محققین کی اس رائے سے ہمیں اتفاق نہیں ہے کہ اعلیٰ نعمتوں کے معنی میں سرے سے استعمال ہی نہیں ہوتا۔ دوسرے معنی اس لفظ کے قدرت اور عجائب قدرت یا کمالات قدرت ہیں۔ ابن جریر طبری نے ابن زید کا قول نقل کیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا کے معنی ہی فَبِأَيِّ قدرت اللہ۔ ابن جریر نے خود بھی آیت 37 اور 38 کی تفسیر میں لفظ اعلیٰ کو قدرت کے معنی میں لیا ہے۔ امام رازی نے بھی آیت 14، 15، 16 کی تفسیر میں لکھا ہے، یہ آیات بیان نعمت کے لیے نہیں بلکہ بیان قدرت کے لیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عجائب قدرت کے بیان میں ہے، نہ کہ نعمتوں کے بیان میں۔ اس کے تیسرے معنی ہیں خوبیاں، اوصاف حمیدہ اور کمالات و فضائل۔ اس معنی کو اہل لغت اور اہل تفسیر نے بیان نہیں کیا ہے، مگر اشعار عرب میں یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ نابغہ کہتا ہے، وہ بادشاہ اور شہزادے ہیں، ان کو لوگوں پر اپنی خوبیوں اور نعمتوں میں فضیلت حاصل ہے۔ محلل اپنے بھائی کلیب کے مرثیے میں کہتا ہے، الحزم والعزم کانا من طبائع ما کل آلائہ یا قوم احصیہا۔ حزم اور عزم اس کے اوصاف میں سے تھے، لوگوں میں اس کی خوبیاں ساری شمار نہیں کر رہا ہوں۔ فضالہ بن زید العدوانی غریبی کی برائیاں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ غریب اچھا کام بھی کرے تو برا بنتا ہے۔ مالدار بخیل کے کمالات کی تعریف کی جاتی ہے۔
ہمدانی اپنے گھوڑے کی کمیت کی تعریف میں کہتا ہے، مجھے کمیت کے عمدہ اوصاف پسند ہیں، اگر کوئی شخص کسی گھوڑے کو بیچتا ہے تو بیچے، ہمارا گھوڑا بکنے والا نہیں۔ حماسہ کا ایک شاعر جس کا نام ابو تمام نے نہیں لیا ہے، اپنے ممدوح ولید بن ادھم کے اقتدار کا مرثیہ کہتا ہے، کوئی شخص کسی مرنے والے کی خوبیاں بیان کرے تو خدا نہ کرے کہ ولید بن ادھم اس موقع پر فراموش ہو۔ ان شواہد و نظائر کو نگاہ میں رکھ کر ہم نے لفظ اعلیٰ کو اس کے وسیع معنی میں لیا ہے اور ہر جگہ موقع و محل کے لحاظ سے اس کے جو معنی مناسب نظر آئے وہی ترجمے میں درج کیے ہیں، لیکن بعض مقامات پر ایک ہی جگہ اعلیٰ کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ مثلاً اس آیت میں زمین کی تخلیق اور اس میں مخلوقات کی رزق رسانی کا بہترین انتظامات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ تم اپنے رب کے کن کن اعلیٰ کو جھٹلاؤ گے۔ اس موقع پر اعلیٰ صرف نعمتوں کے معنی میں ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ جل شانہ کی قدرت کے کمالات اور اس کے صفات حمیدہ کے معنی میں بھی ہے۔ یہ اس کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے کرۂ ارض کو اسی عجیب طریقے سے بنایا کہ اس میں بے شمار اقسام کی زندہ مخلوقات رہتی ہیں اور طرح طرح کے پھل اور غلے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اس کی صفات حمیدہ ہی کی ہیں کہ اس نے ان مخلوقات کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہاں ان کی پرورش اور رزق رسانی کا بھی انتظام کیا، اور انتظام بھی اس شان کا کیا کہ ان کی خوراک میں نری غذائیت ہی نہیں بلکہ لذت کام و دہن اور ذوق نظر کی بھی انگنت رعایتیں ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کی کاریگری کے صرف ایک کمال کی طرف بطور نمونہ اشارہ کیا گیا ہے کہ کھجور کے درختوں میں پھل کس طرح غلافوں میں لپیٹ کر پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ایک مثال کو سامنے رکھ کر ذرا دیکھیے کہ کیلے، انار، سنترے، ناریل اور دوسرے پھلوں کے پیکنگ میں آرٹسٹک کیسے کیسے کمالات دکھائے گئے ہیں، اور یہ طرح طرح کے غلیں اور دالیں اور حبوب جو ہم بے فکری کے ساتھ پکا پکا کر کھاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو کیسی کیسی نفیس بالوں اور خوشوں کی شکل میں پیک کر کے اور نازک چھلکوں میں لپیٹ کر پیدا کیا جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آپ کا کیا خیال ہے دوستو؟ کمنٹ باکس میں لکھیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ مجھے یاسر صدیقی کو اب اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔